يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. اچھا سر، میرا ایک کوشچن ہے سر. جی پلیز. کیا یزید کو کافر کہنا چاہیے؟ کیا یزید تابی تھا؟ اور یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یزید تابی کہنا، تابی نہ تھا، نہ کہنا چاہیے، کیونکہ تابی کی جو ڈیفینیشن قرآن پاک میں بتائی گئی ہے نا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، ٹھیک ہے، تابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی ہو، والذین اتبعوہم، اور پھر ان کی اتباع والی زندگی گزاری ہو. صحابی کو دیکھ لینا تابی نہیں کہلاتا. ایمان کی حالت میں صحابی کو فالو کرنا اور صحابی کا قول و فعل اس کو امپلیمنٹ کر لینا اور اپنی بقیہ ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت والی گزار دینا، یہ تابی کی ڈیفینیشن ہے. اب یہاں پر رہ گیا کیا یزید تابی تھا؟ تو کیا آپ مجھے بتائیں کیا یزید کا قول و فعل، یزید کا اٹھنا بیٹھنا تابعیوں والا تھا، صحابہ والا تھا، یا ایمان والوں کا تھا؟ تو پھر یہ تابعی کہاں سے ہو گیا؟ حجاج بن یوسف کو، شمر بن ذیلجوشن، یزید، ان کو تابعی کہنا، کیا ان کے قول و فعل تابعیوں والے تھے؟ حجاج بن یوسف لاکھوں مسلمانوں کا، لاکھوں تابعیوں کا قاتل، کیا تابعیوں والے کام ہے؟ یزید آل رسول کا قاتل، اصحاب اہل بیت کا قاتل. مجھے سمپل آپ ایک چھوٹی سی چیز کا جواب دیں. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. مجھے یہ بتائیں کیا یزید نے آل رسول کا قاتل نہیں ہے؟ یزید حکمران نہیں تھا اس وقت؟ کیا یزید کے آرڈر سے یہ نہیں ہوا؟ آل رسول نے حسنین کریمن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت، اس کی بیعت سے، اس کو فالو کرنے سے، اس کی گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا. خلافت تو نہیں تھی، یہ تو ملوکیت اور بادشاہ شروع ہو گئی تھی نا. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ، اب اس چیز کو یہ کہہ دینا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیوں اپنا نائب بنایا، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. میں آپ کو آپ کے کوسچن کے مطابق ہی آنسر کروں گا. یزید واز ناٹ دا تابی، ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جی اب یزید کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. اب یہاں پر نا جمہور کے اور علماء کے نا دو تین آ رہا ہے، میں وہ دونوں تینوں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک رائے یہ ہے کہ جی یزید کے بارے میں خاموش ہو جانا چاہیے، کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، ایک رائے. دوسری رائے کہ جی ظالم تھا، فاسق فاجر تھا، یہ تھا وہ تھا، واٹس ایور، ہی واز دا بیڈ مین، ٹھیک ہے. تیسری رائے وہ میری آپ ذاتی رائے کہہ سکتے ہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں. زندگی ان دو چیزوں کا نام ہے، دن ہے یا رات ہے، ان بیٹوین نہیں ہے. آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، آپ حق کے ساتھ ہیں یا آپ غلط کے ساتھ ہیں. ہونا یہی چاہیے نا. درمیان کا راستہ منافقت کا راستہ ہے. درمیان کا راستہ یا توجیحات نکلنا، یا حق پہ کھڑے ہو جاؤ یا غلط اس کا ساتھ دو.
یا حسینی بن جاؤ یا یزیدی بنو. ایسے ہی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اہل کوفہ والوں کی طرح آپ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی دل تو حسین کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. درمیانی راستے دین میں نا دو رہی گنجائش نہیں ہے کہ آپ دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہو سکتے, چننا ایک کو پڑے گا. لا الہ الا اللہ یہ راستے یا شیطان کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا راستہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ والا راستہ ہے, یا دوسرا شرک والا راستہ ہے. دونوں چیزیں پیرالل نہیں چلائیں گے. آپ کو پہلا یزید واز ناٹ دا تابی, شمر واز ناٹ دا تابی. حجاج بن یوسف وہ جی قرآن کی زیر اور زبر لگوا دی, قرآن کی زیر اور زبر لگوائی ہے تو جو لاکھوں مسلمانوں کا خون وہ کس کے ہاتھوں پہ جائے گا؟ ایک یہودی ہے, عیسائی ہے. ٹو بی آپ ریئلسٹک ہو گئے, ٹو بی ریئلسٹک کتنے فلاحی کام کر رہے ہیں, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا وہ جنتی نہیں؟ کیا ان سے کلمے کی بابت, ان کے ایمان کی بابت سوال نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جب اس کی ایمان کی بابت سوال ہوگا تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اہل ایمان نہیں ہے لہذا جنت میں نہیں جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. ٹھیک ہے نا. تو سیم ایز یہی کرائیٹیریا اباؤٹ دا یزید بھی ہے کہ اگر ایک مسلمان کا قاتل پوری امت کا قاتل ہے تو یہ عام انسان کا قتل نہیں ہے, یہ آل رسول کا قتل ہے, یہ حسین ابن علی کا قتل ہے, یہ حسین ابن محمد کا قتل ہے. حسین منی وانا من الحسین, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ آل فاطمہ کا قتل ہے. یہ 72 لاشیں, یہ 72 خون. کیا یزید نے حضرت امام حسین میں, جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے, اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیجیے. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ جی یزید تو نہیں تھا ان فرنٹ پہ, وہ شمر اور ابن زیاد تھے. میرا ایک سوال ہے, حکمران وقت کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ ممکن تھا؟ کیا جب یزید نے حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری, جب آپ کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے لے کر گئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا بدبخت یہ چھڑی کو ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ رسول اللہ کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے, تو وہ چھڑی کس لیے ماری تھی؟ کیا یہ صحابی کا قول و فعل ہوتا ہے یا تابعی کا قول و فعل ہے؟ کہاں سے ایمان رہ گیا؟ کیا یزید نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد جو حضرت حسین کے قاتل تھے ان پہ ٹرائل شروع کیا تھا؟ ایک جرم ہے, آپ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے اور اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ اس میں برابر کے شامل ہیں. از اٹ کلیئر اور ناٹ؟ یہاں تک کلیئر ہے نا. تو یزید, مجھے یہ بتاؤ کیا مدینہ المنورہ کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ مسجد نبوی میں گھوڑے نہیں باندھے گئے؟ Who was the ruler at that time? کون حکمران تھا؟ یزید was the leader. یزید was the ruler at that time. لاکھوں تابعین کو, ہزار شہید کر دیا گیا. کون حکمران تھا؟ تو پھر دو رائے نہیں ہونی چاہیے. There is one thing, کافر تھا یا نہیں تھا حسینی؟ کیا آپ, ہاں میں, کوئی مجھے کہے نا کہ آپ حضرت حسینی کہلانا پسند کریں گے, میں بڑے فخر سے اپنا یا اپنی آل اولاد کو حسینی کہلانے پہ مجھے فخر ہے. میں آل رسول تو نہیں ہوں, میں سید تو نہیں ہوں, لیکن میں سیدوں کا غلام ضرور ہوں, میں ان کے جوتوں کی خاک ضرور ہوں, اور اس پہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں. کیا آپ اپنے آپ کو یزیدی کہلانا پسند کریں گے؟ کیا آپ لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا پسند کریں گے؟ سوچیں گے بھی نہیں.
اچھا میں ان علماء سے میرا ایک سوال ہے اور دست بدستہ ہاتھ جوڑ کر سوال ہے، میری بحث نہیں ہے ان سے. کیا وہ علماء جو کہتے ہیں کہ یزید کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، کیا وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا خاتمہ یا روز محشر میں ان کا جو حساب کتاب ہے وہ یزید کے ساتھ کرے؟ نہیں، پھر کرنا چاہیے نا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، تو خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے. شریعت میں خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہے نا. تو پھر ان علماء کو یہ دعا کرنی چاہیے نا کہ یا اللہ ان کا خاتمہ اور ان کا حساب کتاب یزید والا ہونا چاہیے. بینگ اے اسکالر، دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تو کبھی یہ وہم و گمان سوچوں گا بھی نہیں کہ میرا خاتمہ یا میرا جو حساب کتاب ہے وہ یزید والا ہو. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. میں تو اس چیز پر سوچنا کیا، وہم و تصور میں بھی لانا بھی ہے نا عذاب سمجھتا ہوں. اور دوسری چیز، ہاں اگر آپ سے رائے یہ لی جائے کہ جی واٹ اباؤٹ دا حسینیت یا حسینی میں کہتا ہوں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو حضرت حسین کی جن کے ساتھ نسبت اور تعلق تھی ان کے قدموں کی خاک بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرمہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ حق اور جھوٹ، کذب، کلمہ اور غیر کلمہ، ایمان اور کفر، اسی پر ہی تفریق کر دیجیے. کیوں خاموش رہا جائے یزید کے بارے میں؟ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اور وہ جو عذاب اکبر ہوگا نا وہ انہی لوگوں کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. میں لاکھوں انسانوں کا، لاکھوں مسلمانوں کا میں قاتل ہو جاؤں اور میں ہر شہر میں مساجد بنا دوں، وہ خون کہاں جائیں گے؟ آل رسول کا خون کہاں جائے گا؟ حضرت فاطمہ کی آل کا خون کہاں جائے گا؟ حضرت علی کی نسل ذبح ہو رہی ہے، رسول کی نسل ذبح ہو رہی ہے، وہ خون کہاں جائے گا؟ کس کے ہاتھوں پہ تلاش کرو گے؟ کیا یہ تابعی کا فعل ہے؟ کیا یہ ایمان والے کا فعل ہے؟ پھر یزید کو کافر کہنے میں ہچکچاہٹ، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا. ٹھیک ہے، ایک وہ حکمران تھا کہ جو طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں باولا ہو چکا تھا. کیا اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ابھی بھی اس کے ایمان پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ یہ میری ذاتی رائے بھی ہے اور یہ رائے اہل ایمان والوں کی بھی ہے. اور سمپل کرائٹیریا یا کسوٹی ایک عام کامن مین کو اگر یزید کے بارے میں قائم رکھنی ہے تو اپنے دماغ میں سمپل ایک چیز دیکھ لے، کیا حسینی کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہے یا یزیدی کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہے؟ جو میری ایک اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز دیٹ اٹس مائی پرسنل اوپینین. میرا ان علماء کے بارے میں بھی اور میرا ان لوگوں کے بارے میں بھی میری ایک ذاتی رائے جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کے معاملے میں خاموشی اختیار کیجئے، اللہ ان کا معاملہ یزید کے ساتھ کرے، ان کا آخرت اور ان کا اٹھنا بیٹھنا یزید والا ہونا چاہیے. اور جو کہتے ہیں ڈٹ کر کہنا چاہیے کہ غلط کو غلط کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. حضرت حسین صحیح تھے اور روز قیامت صحیح رہیں گے. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں اطاعت نہ کر قبول.